सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تھوڑا سا بس ناظرین سامعین کو ایک علم دینا چاہ رہا ہوں، یعنی کہ کس طرح ہم ڈائگنوز کرتے ہیں کہ ایک حدیث صحیح ہے۔ ہم 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ سب سے پہلے راوی کون ہے اور اس کی چین، یعنی جو چین ہے نا، چین آف نریشن کہا جاتی ہے کہ ایک نقل کی جا رہی ہے ایک بندے سے دوسرے بندہ، دوسرے بندے سے تیسرا، اس چین کو دیکھا جاتا ہے کہ اس چین کے اندر کیا سب جو شخص اس انفارمیشن کو پاس کر رہے ہیں صادق ہیں، کیونکہ صداقت سب سے مہم ہے۔ اگر ہم نے کوئی عمل کرنا ہے، کیونکہ ہماری زندگی کے لیے ہے، ہر عمل جو کرنا ہے ایک مجتہد کو، دین کو، ایک مرجع کو میک شور کرنا ہے کہ جو احکامات دینا چاہ رہا ہے کیا وہ 100% یقین رکھتا ہے۔ یقین جب ہی حاصل ہوتا ہے جب پوری ریسرچ ہو جائے، تو اس ریسرچ کے مطابق پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو چین آف نریشن ہے کیا وہ صحیح ہے۔ ہر اس چین آف نریشن میں جتنے باشندے ملیں گے آپ کو، جتنے نفر ملیں گے، تو ان سب کا کردار چیک کیا جائے گا، ہر انسان کی بایوگرافی چیک کی جائے گی۔ تو یہ خود ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس کے بعد جب یہ کنکلوڈ ہو گیا کہ یہ چین اس کی صحیح ہے، پھر جو اس کے اندر کانٹیکسٹ ہے، جو ٹیکسٹ ہے، وہ ٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے، کس طرح کی لینگویج استعمال ہوئی ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لینگویج چینجز ہوتی ہیں، کلچر چینج ہوتا ہے، ایک ورڈ اس زمانے میں کسی طرح استعمال ہو رہا تھا، اس زمانے میں اور طرح استعمال ہو رہا ہے، تو یہ پھر ریسرچ کی جاتی ہے کہ اس زمانے کا ورڈ کیا مطلب دے رہا تھا، کیونکہ غلطی نہ ہو جائے احکامات دینے میں۔ پھر یہ اس ریسرچ کے بعد پھر آتی ہے کہ جو اب حدیث وہ کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ کبھی کبھار ایک حدیث آتی کہ ایک چیز سامنے بتا رہی ہے لیکن اس کے کوئی اور معنی ہوتے ہیں، اس کے لیے پھر منطق اور اصول استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل طریقہ جس سے علم ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت خلاصہ کر کے، منیمم کر کے آپ کے سامنے اور ناظرین و سامعین کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، عالم دین کو ریاضیات میں، میتھمیٹکس میں بھی ایکسپرٹ ہونا چاہیے، کیونکہ جب وراثت کا کام آتا ہے، انہیریٹنس کا ڈسٹریبیوٹ ہونا، ایسٹرولوجی کا کیلکولیشن کرنا، یہ سب میتھمیٹکس سے ہوتا ہے۔ تو جو عالم دین ہوتا ہے میتھمیٹکس میں بھی ایکسپرٹ ہونا چاہیے، ہسٹری میں بھی ایکسپرٹ ہونا چاہیے، لینگویج اور لٹریچر کے اندر بھی ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ ٹولز ہیں کے اندر بھی ایکسپرٹ ہونا چاہیے، کیونکہ عقل سے ہر چیز کام کرنی ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں جتنا ہم دور ہوتے ہیں ائمہ طاہرین سے، اتنا زیادہ علم جو اس زمانے کے لیے تھا وہ سخت تر ہوتا سمجھنے کے لیے۔ تو یہ سب ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں کہ ایک فیصلہ کیا جائے، ایک صحیح حکم نکالا جائے، ایکسٹریکٹ کیا جائے۔ جس طرح نا ایک آرکیولوجسٹ جاتا ہے مثال کے طور پہ مصر ایجپٹ کے اندر کس طرح کھدائی کرتا ہے، کھدائی کر کے پھر وہ پرانے زمانے کی چیزیں نکالتا ہے کہ وہ دنیا کو دکھائے، کتنی زحمت کرنی پڑتی۔ اسی طرح جو پرانی حدیث اور روایتیں 1400 سال کی زمانے کی، یہی کھدائی کرنی پڑتی ہے کہ عالم دین کو اس کھدائی کے اس خزانے کو پھر نکالا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، اس زمانے کے مطابق کیا جاتا ہے کہ دکھایا جائے۔ یہ ہے اصل فلسفہ دین اسلام کا، اہل تشیع کا۔ فرق یہ ہے کہ اہل سنت نے اصول میں پہلے ہم سے آگے تھے، کیونکہ ہمارے پاس 200 سال ائمہ طاہرین کا سایہ تھا، اس سائے کے نیچے ہم تھے۔ اہل سنت برادران تھے کہ جو رسول اللہ کے فوراً ہی بعد ان کو ضرورت پڑ گئی اصول کی استعمال کرنے کی، کیونکہ ان کے پاس اس طرح کی گائیڈنس نہیں تھے۔ اور اسی ہمیں 250 ایئرس سے اور رہنمائی، گائیڈنس، ہدایت، سرپرستی ملی کہ جس میں ائمہ طاہرین نے ہماری مدد کی کہ جب غیبت کا زمانہ آئے گا تو ہم ویل ٹرینڈ، ویل ایڈوانس اور اکوپڈ ہوں اس غیبت کے زمانے کو ڈیل کرنے کے لیے۔ اور اسی وجہ سے اہل سنت نے بھی امام جعفر صادق کا سہارا لیا۔ اگر امام جعفر صادق نہ ہوتے علیہ السلام تو اہل سنت کے لیے بھی بہت مشکلات ہیں۔ یعنی اب آپ جو 4 دین ہیں، یعنی ادیان ہیں اہل سنت کے، مالکی، شافعی، حنبلی، تو یہ جو 4 ہیں، اور پھر اہل تشیع خود، ان سب کے لیے یعنی ان کے جو فادر ہیں وہ امام فرقہ جعفریہ، امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ یہ ہے ہماری ہسٹری، اور بہت ساری ہماری حدیث اور روایتیں جلا دی گئی تھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب چنگیز خان کے حملے ہوئے اور پھر اپنی حدیث اور روایتوں کو جلائی، جو ہماری بڑی سی لائبریری نجف کے اندر تھی، اس میں ایسی چیزیں تھیں، مثال کے طور پہ یہاں ٹیکنالوجیکل حدیثیں بھی تھیں،
مثال کے طور پہ اگر کسی کا دانت ٹوٹ گیا دوبارہ کیسے اس دانت کو اگائیں؟ ہاں، لیکن ہمارے ہاتھ سے گم گیا. لیکن ہمارے علماء دین کا جن کا امام زندہ ہے، امام زمانہ، تو کچھ بھی ہمارے ہاتھ سے نہیں گما. الأجل الأجل الأجل